نماز کے احکام و مسائل میں فوت شدہ نمازوں کی قضاء کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ اس حوالے سے اللہ عز و جل نے جو ہمیں رہنمائی دی وہ سورہ نساء آیت 103 میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر ادا کرنا فرض ہے، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی نماز رہ جائے تو اسے بعد میں ادا کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم غزوہ احزاب کے موقع پر جو نمازیں رہ گئی تھیں ان کی بعد میں قضائی دی تھی۔ قضا نماز کو جب ادا کرنے کا موقع ملے تو فوراً ادا کرنا چاہیے، مزید لیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ آج کی ظہر کل کی ظہر کے ساتھ، یا آج صبح کی قضا ہو گئی تو کل صبح کے ساتھ، یا فجر کی قضا کو ظہر کے ساتھ، یا اسی طرح لوگ جمعہ کا انتظار کرتے ہیں، یا حج اور عمرے کا انتظار کرتے ہیں، یا رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ ساری زندگی کی یا سارے سال کی نمازیں فلاں فلاں اوقات میں مواقع پر ادا کریں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، جو قضا ہوئی جیسے ہی وقت ملا، جیسے ہی احساس ہوا، موقع ملا، فوراً سے اس کو ادا کریں۔ اسی طرح بھولنے اور سونے کی وجہ سے بھی جو نماز قضا ہوئی وہ بھی اٹھتے ہی یا یاد آنے پر فوراً ادا کرنی ہے۔ جو شخص نماز کے وقت سویا تھا یا وہ نماز پڑھنا بھول گیا تو جب وہ بیدار ہو یا جب اسے یاد آئے تو وہ اسی وقت نماز ادا کرے، اس کے لیے وہی وقت نماز کا ہے۔ مسلم کتاب المساجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص سو جائے یا نماز پڑھنا بھول جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ یاد آنے پر فوراً نماز ادا کر لے۔ فرض کے ساتھ ساتھ سنن کا مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، نماز فجر قضا ہو جائے تو اس کے ساتھ سنتیں بھی ادا کریں۔ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نماز فجر قضا ہو گئی تو طلوع آفتاب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سنتیں ادا کیں پھر جماعت کروائی۔ یہ مسلم میں 681 کا حوالہ ہے۔ اسی طرح باقی نمازیں جو ہیں ان کے قضا ہونے پر ان کی سنتیں ادا کرنا جائز ہے، البتہ ضروری نہیں ہے۔ جیسے غزوہ احزاب کے موقع پر فوت شدہ نمازوں کی سنتیں ادا کرنے کا ذکر کسی صحیح حدیث سے نہیں ملتا، تو سنتوں کی ادائیگی اہم ہے، افضل ہے، لیکن ادا کرنا یہ واجب فرض نہیں ہے۔ اسی طرح اگر نمازیں جمع ہو گئی ہے، ایسے 2-3 نمازیں اکٹھی ہو گئی ہیں تو انہیں ترتیب سے پڑھیں، کیونکہ جنگ خندق میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تو آپ نے پہلے عصر کی نماز پڑھی یعنی مغرب کے وقت میں، پھر مغرب پڑھی۔ یہ متفق علیہ حوالہ ہے۔ ہاں البتہ اگر جماعت ہو رہی ہے تو پہلے موجودہ جماعت والی نماز پڑھیں گے اور پھر جو قضا ہو چکی تھی وہ ادا کریں گے۔ بالکل اسی طرح اگر جو نماز آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں اگر آپ قضا نماز پڑھتے رہیں تو موجودہ نماز کے ضائع ہونے کا یا فوت ہونے کا خدشہ ہو تو پہلے موجودہ پڑھ لیں کہ کم از کم یہ تو وقت پہ شمار ہو جائے، پھر سابقہ کو پڑھیں یعنی قضا کو۔ یہ تو ہے سنت میں قضا نمازوں کا حکم۔ ہمارے ہاں قضائے عمری کے نام سے جو گزشتہ زندگی میں سے جب غفلت میں تھے، جہالت میں تھے، لاپرواہی میں، سستی میں لمبا عرصہ کئی سال نمازوں کا کوئی حساب نہیں چھوڑتے رہے، اب جب ہدایت ملی، احساس ہوا، توبہ کی تو لوگ مختلف طریقے بتاتے ہیں کہ اس طرح ادا کریں، حتیٰ کہ بعض نے تو فدیہ تک رکھ دیا کہ اگر کوئی اپنی یا اپنے فوت شدگان آباء و اجداد کی کسی پیارے کی قضائے عمری کی نمازوں کو ادا کرانا چاہے تو اس کا ایک نماز کا اتنا فدیہ ہے، اتنے پیسے دے دے، اتنی فلاں چیز دے دے تو ہم اس کی طرف سے نمازیں پڑھ لیں گے یا اس کی بخشش کرا لیں گے۔ الیاذ باللہ، دین کوئی ہمارے ہاتھ میں کھلونا نہیں ہے کہ جیسے چاہیں کرتے جائیں۔ اور بعض لوگ تو ایسے کرتے ہیں کہ اپنی ہی نماز پڑھ لو قضائے عمری کی اور اس طرح کرو کہ ہر فجر کے ساتھ ایک فجر کی اضافی پڑھتے رہو، ہر ظہر کے ساتھ ایک ظہر اضافی پڑھتے رہو، اور ہر عصر کے ساتھ ایسے اتنے عرصے کے لیے کر لو۔ اسی طرح ایک اور طریقہ بھی جو بڑا مشہور ہے کہ رمضان کے آخری جمعے کی نماز کے بعد سابقہ فجر کی چھوڑی ہوئی تمام نمازوں کی طرف سے ایک فجر پڑھ لو، ظہر کی چھوڑی ہوئی تمام نمازوں کی طرف سے ایک نماز ظہر پڑھ لو، اسی طرح تمام نمازیں یعنی 5 نمازیں ایک ایک بار پڑھ لو۔ رمضان کے آخری جمعے کے بعد جو یہ عمل کرے گا اس کی قضائے عمری کا حساب ادا ہو جائے گا۔ کتنی عجیب بات ہے، شریعت اسلامیہ میں قضائے عمری کا تصور تک نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس اللہ عز و جل نے جہاں نماز ضائع کرنے والوں کی تباہی کا ذکر کیا، وہیں اپنے اس ترک نماز کے عمل سے تائب ہونے اور نیکیوں کی طرف نمازوں کے خیال، ایمان اور ارکان اسلام کی ادائیگی کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت دی۔ کوئی کفارہ، کوئی فدیہ، کوئی قضائے عمری کا طریقہ نہیں بتایا۔ سورہ مریم آیت 59 اور 60 آپ خود پڑھ لیجئے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔
پھر ان کے بعد ایسے نالائق جانشین ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، تو وہ عنقریب گمراہی کو ملیں گے۔ الا من تاب، مگر جس نے توبہ کی، یعنی نمازوں کے ضیاع کے بعد، اور ایمان لایا، یعنی اب وہ ایمانیات کے ساتھ اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیا، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو نمازوں کے بعد احساس ہونے پر نمازیں شروع کرنے کا یہ حل اور یہ کفارہ بتایا کہ نمازوں کی ہی حفاظت اب شروع کر لی جائے۔ یہی گزشتہ نمازوں کے ضیاع کا بھی کفارہ ہے، لہٰذا سابقہ نمازیں دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ شریعت اسلامیہ نے حیض اور نفاس والی عورت کو ایام حیض و نفاس میں چھوڑی ہوئی نمازیں معاف کر دی ہیں، کیونکہ ان نمازوں کی ادائی مشکل تھی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ شریعت 30-35 نمازیں تو چھوڑ دے لیکن 30-35 برس کی نمازوں کی قضا کا حکم دے؟ یہ لاجیکلی بھی سمجھ نہیں آتا، ایک قانون کے بھی خلاف ہے، اصول کے بھی خلاف ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جب باقاعدہ نماز شروع کرے تو اسے پہلے ترک کی ہوئی نمازوں کی توبہ کرنی چاہیے، نہ کہ وہ دوبارہ نمازیں ادا کریں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اب سمجھتے ہیں کہ مریض اور معذور کی نماز۔ شریعت اسلامیہ میں اس قدر وسعت ہے کہ ہر مریض کے لیے نمازوں کی ادائیگی کا کوئی ایک فارمولہ نہیں بتایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرض کی نوعیت، پیشنٹ کی کنڈیشن کئی لحاظ سے مختلف ہوتی ہے، تو اللہ عز و جل نے کوئی ایک اسٹرکٹ فارمولہ نہیں بتایا، بلکہ وسعت کو اور سہولت کو عام کیا۔ سورہ تغابن آیت 16 میں ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، جس قدر تم میں طاقت ہو اسی قدر اللہ سے ڈرو اور اس کے احکام سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ تو مریض اور معذور جس طرح آسانی سے نماز ادا کر سکتا ہو اسی طرح نماز ادا کرے۔ بخاری 827 کے ریفرنس سے عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ وہ نماز میں آلتی پالتی مار کر بیٹھے ہیں، تو وجہ بتاتے ہوئے فرمانے لگے کہ یہ اس لیے کہ میری ٹانگیں میرا بوجھ نہیں اٹھاتی، اور ان کے لیے حالت تشہد میں بھی بیٹھنا ممکن نہیں تھا، اس لیے انہوں نے بتایا کہ یہ میں کر سکتا ہوں تو اس طرح بیٹھ کے کر رہا ہوں۔ تو ثابت ہوا کہ معذور آدمی کو جیسی سہولت ہو اسی طرح نماز پڑھنا جائز ہے۔ بخاری 1117 کے ریفرنس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ممکن ہو تو کھڑے ہو کر نماز ادا کر، ورنہ بیٹھ کر، بیٹھنے کی بھی استطاعت نہیں تو لیٹ کر محض سر کے اشارے سے نماز ادا کر لے۔ یعنی نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے، حتیٰ کہ سفر میں بھی اور جنگ میں بھی۔ مریض اور معذور کے لیے جیسے ممکن ہے، جیسے سہولت ہے، وہ ویسے ہی پڑھ لے۔ کھڑے نہیں ہو سکتے تو تشہد میں بیٹھ کے پڑھ لیں، رکوع نہیں ادا کر سکتے تو قیام کریں اور رکوع جیسے کر سکتے ہیں ویسے کر لیں، سجدہ نہیں کر سکتے تو جتنی نماز صحیح پڑھ سکتے ہیں، یعنی دیکھیں نماز کے ارکان ہیں قیام، رکوع، سجود اور تشہد، ان میں سے جو پارٹ جو نہیں کر سکتا صرف وہ پارٹ جیسے ادا کر سکتا ہے ویسے کرے اور بقیہ نماز کو اس کے طریقے پر پڑھے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی قیام میں سورہ فاتحہ کے بعد قرات کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا تو کم از کم فاتحہ کھڑے ہو کے پڑھے گا اور پھر بقیہ قرات کے لیے بیٹھ جائے، اور پھر رکوع اسی حالت میں کر سکتا ہے تو کھڑے ہو کے جس طرح رکوع کی کنڈیشن ہے اسی پوز میں کرے، اور اگر کھڑے ہو کے رکوع کی اصل کنڈیشن کے مطابق نہیں کر سکتا تو بیٹھ کے تھوڑا جھک لیا جائے، جیسے رکوع کے لیے تھوڑا جھکنا ہوتا ہے اور سجدے کے لیے زمین پہ لگنا ہوتا ہے، تو جو زمین پہ سر نہیں ٹکا سکتا اور رکوع جتنا نہیں جھک سکتا تو وہ رکوع کے لیے تھوڑا اور سجدے کے لیے اس سے تھوڑا زیادہ جھک جائے، تو یہ جھکنا اس کے رکوع اور سجدے کے برابر ہوگا۔ متفق علیہ ریفرنس سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز شروع کرتے، جب قرات میں سے 30 یا 40 آیات رہ جاتی تو کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر ان کی قرات کرتے، پھر رکوع اور سجدہ کرتے۔ یاد رکھیں کہ نفل نماز بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، فرض نماز بغیر عذر کے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، اور نفل نماز جو بغیر عذر کے بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اس کو آدھی نماز کا ثواب ہوگا، اور اگر عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اس صورت میں ثواب مکمل ملے گا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیٹھے ہوئے آدمی میں کھڑے ہونے کی طاقت پیدا ہو جائے تو کھڑا ہو جائے، یعنی ایون ڈیورنگ رکعہ اگر آپ کی شروع میں ہمت نہیں تھی اور آپ نے بیٹھ کے شروع کی اور درمیان میں انرجیٹک فیل کر رہے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور اسی طرح اگر لیٹا ہوا شخص بیٹھنے کی طاقت محسوس کرتا ہے تو بیٹھ جائے۔ اسی طرح کھڑے ہوتے ہوئے اگر کسی چیز کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو بھی لے سکتے ہیں۔ ابو داؤد میں 948 کے ریفرنس سے ہے کہ کسی چیز پر ٹیک لگا کر کھڑا ہونا جائز ہے، لیکن رکوع یا سجدے کے لیے کسی چیز کے اوپر اشارہ کرنا یعنی جھکنا یہ جائز نہیں۔
جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کو تکیے پر سجدہ کرتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ اٹھا کر پھینک دیا اور فرمایا اگر تجھ میں طاقت ہے تو زمین پر نماز پڑھ، ورنہ اشارے سے پڑھ لے، اور سجدے میں رکوع کی نسبت زیادہ جھک۔ یہ السنن الکبریٰ للبیہقی میں کتاب الصلاۃ کا ریفرنس ہے۔ اسی طرح مردوں کے لیے مسجد میں باجماعت نماز فرض ہے، ہاں کوئی عذر ہے تو گھر میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں لوگوں کو بیٹھ کر نماز پڑھائی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے۔ یہ متفق علیہ ریفرنس ہے۔